ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں علامہ اقبال کی نہایت ہی خوبصورت نظم چاند اور تارے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، یہ نظم اور اس نظم کا خلاصہ BA کے طلباء و طالبات کے استفادے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، ملاحظہ ہو نظم چاند اور تارے اور اس کا خلاصہ۔ نظم: ڈرتے ڈرتے دمِ سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ کام اپنا ہے صبح شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزر شب کے خوش اچینوں۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ۔ اس رہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن۔ ناظرین، یہ تھی علامہ اقبال کی مختصر سی نظم چاند اور تارے۔ تو ناظرین، اب ملاحظہ فرمائیں چاند اور تارے نظم کا مختصر سا خلاصہ۔ چاند اور تارے۔ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال نے ہمیشہ عمل و حرکت کی تعلیم دی ہے، جو عین اسلامی نقطۂ نظر ہے۔ اقبال نے اپنی نظم چاند اور تارے میں اپنے اس نظریے کو پیش کیا ہے کہ عمل و حرکت ہی میں زندگی کا راز مضمر ہے۔ اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا کہ ہر شے مسافر، ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ ماہی۔ ناظرین، چاند اور تارے علامہ اقبال کی مختصر سی نظم ہے۔ انہوں نے اس نظم میں اپنا مخصوص شعری مزاج اور منفرد فلسفہ بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اقبال تغیر اور تبدیلی کو کائنات کی بنیادی اور لازمی شرط قرار دیتے ہیں۔ یہ کائنات جب تک تغیر پذیر ہے، یعنی حرکت و عمل سے منسلک ہے، تبھی تک اپنی بقا اور وجود کا تصور کر سکتی ہے۔ حرکت زندگی اور سکون موت سے عبارت ہے۔ اسی خیال کو اقبال نے چاند اور تاروں کے درمیان مکالمے کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ نظم اس طرح شروع ہوتی ہے کہ اپنے مسلسل سفر سے پریشان ہو کر تاروں نے ایک مرتبہ چاند سے سوال کیا کہ آخر ہماری اس مسلسل متواتر تگ و دو بھاگ دوڑ کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم اس کے انجام سے ناواقف ہیں۔ فلک کے نظاروں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنے سفر سے روشنی بکھیر کر تھک گئے اور صبح کا سورج ہماری چمک کو ختم کر دینے کے در لیے ہیں۔ ہم نے کبھی عیش و آرام کا لطف نہیں محسوس کیا۔ ہمارا کام ہر وقت حرکت میں رہنا اور بھاگ دوڑ کرنا ہے۔ اس دنیا کی ہر شے تڑپ رہی ہے، سکون نام کی چیز کہیں نظر نہیں آتی۔ سفر کی مصیبت تارے، انسان، پیڑ پودے اور سنگ و خشت سب ہی کا مقدر ہے۔ کائنات کی ہر چیز سفر کے ظلم کی ستائی ہوئی ہے۔
آخر ہمیں اس سفر سے کیا نجات ملے گی؟ ہی لکھا ہے ہماری قسمت میں ہمیشہ چلتے رہنا ہی لکھا ہے، یا ہمارا سفر کبھی منزل سے بھی ہمکنار ہوگا؟ تاروں کا یہ سوال سن کر چاند نے بڑی شفقت کے ساتھ ان کی تشنگی کو دور کیا اور کہا کہ اے میرے رفیقو، اے میرے ہم نشینوں، اے رات کو اپنے انوار سے منور کرنے والوں، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اس پوری کائنات کو حرکت و عمل کے ذریعے ہی زندہ رہنا ہے۔ ذہن نشین کر لو کہ اس پوری کائنات کو حرکت و عمل کے ذریعے ہی زندہ رہنا ہے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے اس نے حرکت و عمل کو لازمی قرار دیا، لہٰذا ہمارا سفر کی یہ رسم بہت پرانی ہے، اور جب تک اس دنیا کی کوئی شے زندہ رہنے کی تمنا کرتی رہے گی تب تک ہر سفر اس کا مقدر رہے گا۔ یہ دنیا ایک ایسے گھوڑے کی مانند ہے، اپنی خواہشات کے کوڑے کھا کر اپنی رفتار تیز کرتا ہے، یعنی جس آرزو میں جس قدر شدت ہوگی صحیح پہم اس قدر زیادہ روا دوا رہے گی۔ لہٰذا اے تارو، سفر کے راستے میں آرام کا نام لینا یا تھک کر قیام کرنے کا خیال دل میں لانا تمہیں موت سے دوچار کر دے گا، کیونکہ سکون و قرار کچھ اور نہیں، موت ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس تیزگام سفر کی بھیڑ میں کشاں کشاں کا وہ عالم ہے جس نے آرام کی غرض سے اگنا چاہا، اسے کاروان ہستی کچل کر آگے بڑھ گیا، اور جن لوگوں میں تجسس اور تڑپ کا جذبہ بیدار رہا وہ لوگ بہت آگے نکل گئے۔ لہٰذا دنیا کی وہی چیز حسین و جمیل ہے جسے حرکت و عمل کی دولت نصیب ہے، لہٰذا یہ وہ عشق ہے جس کا سفر حسن کی منزل سے ہم آغوش ہوتا ہے۔ اقبال کی ہر نظم میں انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ نظام زندگی کچھ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں عمل اور حرکت لازمی ہے۔ اقبال نے عمل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔